بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے قانون توہین رسالت سے متعلق. یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کب بنایا گیا اور یہ قانون اصل میں ہے کیا مکمل طور پہ؟ یہ سمپل سا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اگر وہ کنایتاً، اشارتاً، تحریری طور پہ یا زبانی طور پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ادنا سی بھی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی نازیبا بات کہتا ہے، کوئی گستاخانہ کسی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ ثابت اگر ہو جاتا ہے تو اس پر تعزیرات پاکستان کی 295C کے تحت مقدمہ درج ہوگا، جس کی سزائے موت ہے. 1986 میں ایک لاہور کی آسمہ جہانگیر جو مشہور معروف ایڈوکیٹ تھیں، اس نے ایک پروگرام میں سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین کی. وہاں پہ جو حضرات موجود تھے جن میں معروف وکلاء تھے وہ بھی اٹھے اور باقی حضرات بھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات غلط کی اور ہمارے جذبات مجروح ہوئے، آپ یہ الفاظ واپس لیں اور معذرت کریں. اس خاتون نے معذرت نہیں کی. اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت، اشتعال پھیلا پورے ملک میں. آپا نثار فاطمہ اس وقت قومی اسمبلی کی ممبر تھیں، انہوں نے یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھایا. آپ اندازہ لگائیں ہمارے اس دور کے پارلیمنٹیرین حضرات کا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کریں کہ اس ملعونہ کے خلاف تعزیرات پاکستان کی 298A کے تحت مقدمہ درج کروا لیں. وہ ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی کوئی توہین کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ 298A لگتی ہے. تو آپا نے ان سے کہا کہ کیا ایک عام مسلمان، ایک عام آدمی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عزت و ناموس اور حرمت ہے، کیا یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ جب پتہ چلا کہ پاکستان کی تعزیرات پاکستان میں تو ایسی سزا موجود ہی نہیں ہے، تو آپا نثار فاطمہ نے اس دور کے بڑے معروف وکیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جناب محمد اسماعیل قریشی صاحب ایڈوکیٹ، ان کے تعاون کے، ان کے ساتھ معاونت کر کے ایک بل لے کے آئی ہیں وہ قومی اسمبلی میں، اور وہ بل پیش کیا. یہ پھر پروسیس چلتا رہا اور بڑے بڑے چہرے اس پہ ننگے ہوئے کہ جنہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، اور بڑے بڑے حضرات اس پہ خاموش بھی رہے. کافی دنوں کے پروسیس کے بعد الحمدللہ یہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور اس کے بعد یہ سینٹ سے منظور ہوا، اور اب یہ تعزیرات پاکستان کا باقاعدہ یہ حصہ ہے.